अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 5, कब्र की बेटी, मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस्त नंबर 1। कफन पोश लड़की। सीढ़ियां उतरने की पुरस्रार आवाज रुक गई। इमरान टूटे फूटे कमरे के कोने में पुरस्रार आसिबी आवाज पर कान लगाए खामोश बैठा था। रात सुनसान थी, सिर्फ समंदर की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। इमरान हैरान हुआ कि आधी रात के इस वक्त इस वीरान मकान की दूसरी मंजिल से कौन नीचे उतर रहा था, जबकि ऊपर वाली मंजिल के कमरे में ताला पड़ा था। ये ताला इमरान ने खुद देखा था। फिर ताला लगे कमरे से कौन बाहर निकलकर सीढ़ियां उतर रहा था और अब सीढ़ियों में अचानक रुक गया। इमरान के दिल में यही ख्याल चक्कर लगा रहे थे कि एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी। रात का अंधेरा छा गया है, अब अपनी कब्र से निकलकर मेरे पास ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। इसके साथ ही कदमों की आवाज ऊपर जाने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़कर वापस जा रहा हो। इमरान के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई। ये आसिबी आवाज किसको कब्र में से बुला रही थी। इमरान जल्दी से उठा और कोने में जो पत्थरों का ढेर पड़ा था इसके पीछे छुप गया। वो गौर से इस टूटे हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था जहां से हल्की हल्की चांदनी अंदर आ रही थी। इतने में इससे बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। फिर किसी लड़की की कमजोर और डरा देने वाली आवाज बुलंद हुई। तो मान, मैं तेरे हुक्म पर कब्र से निकल कर आ रही हूँ, मैं कब्र से निकल कर आ रही हूँ। तो मेरा मालिक है, मैं तेरे हुक्म की बांधी हूँ। इमरान पर वहशत छाने लगी। क्या अभी यहाँ एक मुर्दा लड़की नमूदार होगी? इसने सोचा तो इसे पसीना आ गया और इसकी आंखें दरवाजे पर लग गईं। क्या देखता है कि हल्की सी धुंधली जर्द चांदनी में एक लंबे स्याह बालों वाली जर्द रंग की जवान लड़की सफेद कफन जिस्म पर लपेटे हाथ में मोमबत्ती पकड़े आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ रही है। इसका रुख दूसरी वीरान मंजिल की सीढ़ियों की तरफ था। ये वो लड़की थी जिसको ऊपर वाली आसिबी आवाज ने बुलाया था और जो अपनी किसी कब्र से निकलकर इसके पास जा रही थी। इमरान फटी फटी आंखों से जर्द रंग की मुर्दा लड़की को सीढ़ियों की तरफ जाते देखता रहा। जब लड़की सीढ़ियों के अंधेरे में गुम हो गई तो इमरान सोचने लगा, या खुदा, ये क्या माजरा है? क्या ये खंडर मकान आसिबी है? क्या यहाँ आसिब रहते हैं? भटकी हुई बदरूहें रहती हैं? इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एकदम से ऊपर वाली मंजिल से लड़की की चीख बुलंद हुई। इमरान अपनी जगह सहमा हुआ बैठा रहा। चीख की आवाज ऐसी थी जैसे कोई गर्म गर्म सलाखें लड़की के जिस्म पर लगा रहा हो। वो बार बार चीख रही थी और कह रही थी, तुमान, मेरे आका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। साथ ही वही भारी भरकम आसिबी आवाज बुलंद हुई, तुमने मेरी बांधी होकर मुझे धोखा दिया, मुझसे भागने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें इसी तरह तड़पाता रहूंगा। लड़की की चीखें देर तक बुलंद होती रहीं। इमरान की ऊपर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर के बाद लड़की की चीखों की आवाज आना बंद हो गई। चारों तरफ रात का सन्नाटा छा गया। इमरान पत्थर के पीछे छुपकर चुपचाप बैठा रहा। इससे मालूम था कि कब्र वाली लड़की अब जरूर नीचे उतरेगी और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद सीढ़ियों के अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी हुई। वही कफन पोश लंबे बालों वाली लड़की हाथ में मोमबत्ती लिए सीढ़ियां उतरने लगी। इमरान बड़े गौर से इसके चेहरे को तकने लगा। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने वैसे ही कफन अपने जिस्म के गिर्द लपेटा हुआ था। वो मोमबत्ती हाथ में लिए खामोशी से बाहर निकल गई। इमरान ने सोचा कि इस लड़की का पीछा करना चाहिए और पता करना चाहिए कि ये राज क्या है, ये मुअम्मा क्या है और ये लड़की कहाँ से आई थी, कहाँ जा रही है। इमरान जल्दी से पत्थरों के पीछे से निकलकर शिकस्ता कमरे में आ गया। बाहर आके देखा कि लड़की कहीं नहीं थी। जैसे इसे जमीन ने निगल लिया हो, वो गायब हो गई थी। इमरान हैरान होकर दरख्तों में देखने लगा। वो फीकी चांदनी पूरी चट्टानों को और ज्यादा डरावना कर रही थी। इमरान कफन वाली लड़की की तलाश में चट्टानों में भी गया और समंदर किनारे भी, मगर वो लड़की इसे नजर न आई। इसने सोचा कि खंडर मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर मालूम करे कि ऊपर से जो तूमान नाम के आसिबी शख्स की आवाज आ रही थी, जो कफन पोश लड़की को बुरी तरह पीट रहा था, आखिर वो कौन है। इमरान वापस खंडर के मकान में आया। सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर आया। इसने देखा कि दूसरी मंजिल पर जो कमरा था, इसके दरवाजे पर पुराने जमाने का जंग से भरा ताला इसी तरह लगा था जैसे इसने पहले देखा। या अल्लाह, ये क्या मुअम्मा है? वो आदमी कौन था जो इस बंद कमरे से निकलकर सीढ़ियों में आकर रुक गया और इसने कब्र वाली लड़की को पुकारा? फिर ऊपर से लड़की की चीखने की आवाज कहाँ से आई? इसे कौन मार रहा था? इमरान को यकीन हो गया कि ये इसके दिमाग का करिश्मा है। इसने जरूर जागते में कोई डरावना ख्वाब देखा है, वरना ये कैसे हो सकता था कि एक आवाज आए और आदमी दिखाई न दे। एक लड़की इसकी आंखों के सामने मोमबत्ती हाथ में उठाए फर्श पर पांव रखती गुजर जाए, फिर अचानक बाहर जाती ही गायब हो जाए। इमरान ने अपना सर झटक कर अपने आप से कहा, चूंकि मैं पूरा एक दिन समंदर में तैरता रहा हूँ, इसलिए मेरा जहन इस किस्म के डरावने मनासिर दिखा रहा है।
وہ کونے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر عمران بالکل اکیلا تھا۔ سارا دن جزیرے میں گھوم پھر کر اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کسی ماہی گیر کی جھونپڑی یا کشتی بھی نہ تھی۔ عمران نے چلتے ہوئے انڈین سمندری جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی اور بڑی ہی مشکل سے تیرتا ہوا اس جزیرے تک پہنچا تھا۔ اسے اپنے ساتھی ریحان کا خیال آنے لگا جو ابھی تک پاکستان کے شہر راولپنڈی میں تھا۔ کاش اسے عمران کی مصیبت کی خبر ہوتی، تب وہ ضرور اس کی مدد کو انڈیا پہنچتا۔ عمران اور ریحان پاکستان میں تخریب کاری کرنے والے بھارتی جاسوسوں کے اڈے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ریحان تو پنڈی میں ہی رہ گیا اور عمران رگو جاسوس کو ہلاک کرنے کے بعد انڈیا میں دوسرے بھارتی جاسوسوں کی تلاش میں آ گیا۔ پھر وہ ممبئی سے کراچی جانے والے جہاز پر سوار ہوا اور پاکستان ریحان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن بھارتی جہاز کے کپتان کو پتہ چل گیا کہ عمران ہندو لڑکا نہیں بلکہ مسلمان ہے اور پاکستان سے انڈیا میں جاسوسی کرنے آیا ہے۔ وہ عمران کو شوٹ کرنے کا حکم دے چکا تھا۔ جہاز کے ملح اور سپاہی عمران کو گولی سے اڑانے کے لیے سمندری جہاز کے پچھلے حصے کی طرف لے جا رہے تھے کہ عمران نے ایک دم سے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا بڑے مشکل سے اس ویران بے آباد آسیبی جزیرے پر پہنچ گیا۔ آخر رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ عمران اٹھ کر اوپر والی منزل پر آ گیا۔ وہاں بند کمرے میں اسی طرح تالا لگا تھا۔ خدا جانے اس بند کمرے کے اندر کیا تھا۔ عمران کو تالا توڑ کر اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ خواہ کسی نئی مصیبت میں پڑنے کا خطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔ اسے کسی طرح اس جزیرے سے نکل کر کراچی پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسے معلوم تھا کہ جب سمندری جہاز سے اس نے چھلانگ لگائی تو ملح آپس میں کہہ رہے تھے کہ جہاز کراچی پہنچنے والا ہے، لیکن یہ بات بھی تھی کہ عمران سمندر میں چھلانگ لگانے کے بعد تیرتا ہوا نہ جانے کدھر اور کہاں نکل آیا۔ خدا جانے یہ کون سا جزیرہ تھا اور کون سا سمندر تھا۔ عمران کھنڈر سے نکل کر سمندر کے کنارے آ گیا۔ اسے بھوک اور پیاس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، مگر وہاں کوئی پھل والا درخت نہ تھا، نہ ہی میٹھے پانی کا کوئی کنواں یا چشمہ تھا۔ ناریل کا درخت بھی نظر نہ آتا تھا۔ ایسا بنجر اور ویران جزیرہ عمران نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جزیرے پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا چلنے لگی۔ سمندر کا پانی وہ پی نہیں سکتا تھا۔ ایک بار اس نے چلو بھر کر منہ میں ڈالا تو اس قدر کڑوا لگا کہ فوراً منہ سے پھینک دیا۔ دوپہر ہو گئی۔ بھوک اور پیاس سے عمران کا برا حال ہونے لگا، پھر بھی وہ بہادری سے بھوک پیاس برداشت کرتا رہا۔ اس نے ایک بھوری چٹان پر چڑھ کر سمندر پر دور تک نظر دوڑائی کہ شاید کسی طرح سے کوئی جہاز یا کشتی نظر آ جائے اور وہ اپنی قمیض لہرا کر چیخ کر جہاز والوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، مگر وہاں کوئی نہ کشتی تھی نہ جہاز۔ سمندر دور تک خالی تھا، لہریں دور دور سے سائل سے ٹکرا رہی تھیں۔ عمران چٹان سے نیچے اترا اور اسی پرانے مکان کی طرف چل پڑا۔ اب اسے بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ بھوک تو وہ برداشت کر سکتا تھا، مگر پیاس نے اس کے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ہونٹ کو خشک ہو گئے تھے، زبان سوکھنے لگی۔ عمران نے سوچا کہ شاید پرانے مکان کے پیچھے کوئی ندی نالا بہتا ہو۔ ابھی تک وہ اس مکان کے پیچھے نہیں گیا تھا۔ آسمان پر بادل گہرے ہو گئے۔ عمران دل میں دعا مانگنے لگا کہ کاش بارش ہو جائے تاکہ وہ بارش کے پانی سے اپنی پیاس بچھائے، مگر بادل آسمان پر آ کر اڑتے چلے جا رہے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شکستہ مکان کے پیچھے آیا تو کیا دیکھتا ہے، جنگلی جھاڑیوں کے درمیان سے ایک راستہ نیچے زمین کے اندر جا رہا ہے۔ عمران وہاں کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ اس رستے کے اندر جائے نہ جائے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ سمندری جزیروں میں کہیں کہیں غاروں کے اندر میٹھے پانی کے چشمے ہوتے ہیں۔ اس خیال سے عمران نے اللہ کا نام لیا اور جھاڑیوں کے درمیان جو راستہ زمین کے اندر جاتا تھا اس میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک سرنگ تھی۔ یہاں پہلے تو اندھیرا تھا، آگے جا کے سرنگ زیادہ چوڑی ہو گئی۔ 2-4 چمگادڑیں سرنگ کی چھت میں چیختی ہوئی نکلی اور عمران کے سر کے اوپر سے اسے جھپٹا مارتے گزری۔ عمران جلدی سے بیٹھ گیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ پانی تو شاید یہاں بھی نہ ملے، کہیں ایسا نہ ہو پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کسی اور مصیبت میں پھنس جائے۔ وہ واپس مڑا ہی تھا کہ اسے ایک کمزور انسانی آواز سنائی دی۔ عمران کے قدم وہیں رک گئے۔ پہلے تو اس کی سمجھ نہ آیا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا ہو رہا ہے، پھر اس نے آواز پر کان لگا دیے۔ یہ آواز جیسے دیوار یا زمین کے نیچے سے آ رہی تھی۔ آواز تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بلند ہو رہی تھی۔ بھگوان میری مدد کرو، بھگوان میری مدد کرو۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہندو تھی اور اپنے بھگوان کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ عمران کے دل میں انسانی ہمدردی نے جوش مارا، وہ اپنی پیاس بھول گیا۔ اس نے حوصلہ بلند کر کے کہا، تم کون ہو اور کہاں ہو؟ لڑکی کی کمزور آواز پھر سنائی دی، بھگوان تو میری مدد کو آ گیا، بھگوان میں یہاں ہوں، مجھے یہاں سے نکال لو۔ میں بھگوان نہیں ہوں، انسان ہوں اور تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم انسان ہو یا کوئی بھٹکتی ہوئی بدروح؟ لڑکی کی دبی ہوئی کمزور آواز پھر سنائی دی، میں بدروح نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اگر تم انسان ہو تو بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو۔ مگر تم کہاں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ لڑکی کی آواز آئی، سرنگ میں جہاں ایک تکونا پتھر پڑا ہے، میں اس جگہ زمین کے اندر دفن ہوں۔
اب عمران نے آواز کو پہچانا یہ اسی کفن پوش لڑکی کی آواز تھی جو رات کو قبر سے نکل کر ویران مکان میں تومان سے ملے گئی تھی، جس نے اسے بری طرح سے پیٹا تھا اور اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ عمران نے تشویش سے پوچھا، کیا تم سچ کہتی ہو؟ تم بدرو نہیں ہو؟ لڑکی کی آواز آئی، بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے نکال لو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، ایک زندہ لڑکی ہوں، مجھے یہاں زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ اب عمران کو حوصلہ بڑھا، اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں آتا ہوں۔ سرنگ میں اندھیرا ضرور تھا لیکن عمران اس اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا دیکھ سکتا تھا۔ وہ جھک کر اس پتھر کو تلاش کرتا آگے بڑھا جس کے بارے میں لڑکی نے اسے بتایا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد عمران نے ایک نوکیلا پتھر دیکھا جو زمین میں گڑھا ہوا تھا۔ عمران نے پورا زور لگا کر پتھر کو اکھاڑ دیا۔ نیچے زمین نرم تھی اور وہاں دو گول گول سوراخ تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سوراخ نیچے قبر میں دفن لڑکی کو ہوا دینے کے لیے رکھے گئے ہوں۔ عمران نے ایک سوراخ کے پاس منہ لے جا کر کہا، کیا تم واقعی اس کے اندر ہو؟ لڑکی کی آواز اب بالکل صاف سنائی دی، ہاں میرے بھائی، میں اس کے اندر ہوں۔ عمران نے نرم مٹی اور پتھروں کو ایک طرف تیزی سے ہٹانا شروع کیا۔ آگے ایک لکڑی کا تختہ تھا، اس تختے میں بھی تازہ ہوا کے لیے سوراخ بنا دیے گئے تھے۔ عمران نے تختے کو ہٹایا تو نیچے کیا دیکھتا ہے، ایک لکڑی کا تابوت ہے جس کے اندر وہی کفن پوش لڑکی بالکل سیدھی لیٹی ہے۔ ہلکے اندھیرے میں بھی وہ لڑکی عمران کو صاف نظر آ رہی تھی۔ عمران نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا، میرا ہاتھ پکڑ کر باہر آ جاؤ۔ عمران جلدی سے نیچے تابوت میں اترا۔ لڑکی کے دونوں ہاتھ اور پاؤں رسی سے بندھے تھے۔ اس نے جلدی جلدی لڑکی کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولی۔ لڑکی تابوت میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عمران نے اسے ہاتھ کا سہارا دیا اور لڑکی اس زندہ قبر سے باہر نکلی۔ وہ قبر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا جسم کفن میں لپیٹ رکھا تھا، لگتا تھا اس کے جسم پر سوائے کفن کے کوئی دوسرا کپڑا نہیں۔ لڑکی اپنے کفن کو سمیٹ کر بیٹھی پھیکے اندھیرے میں عمران کی طرف خاموش نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ عمران نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں یہاں کس نے دفن کر رکھا ہے؟ ویسے رات کو جب تم موم بتی ہاتھ میں لیے پرانے مکان کی دوسری منزل پر تومان سے ملنے گئی تو میں اس مکان کے کونے میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے اوپر والی منزل میں تمہارے چلنے کی آواز آئی تھی۔ یہ کیا معمہ ہے؟ تم کون ہو؟ اور وہ تومان کون ہے جس نے تمہیں رات کو اتنی بے دردی سے مارا؟ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، بھائی تم کو تو میرے کہنے سے پہلے ہی بہت کچھ معلوم ہے۔ عمران نے کہا، لیکن ابھی تک مجھے یہ معلوم نہیں کہ تم کون ہو، یہ تومان کون ہے، اور تم اس ویران جزیرے میں کیسے آ کر زندہ دفن ہوئی؟ لڑکی نے کفن کے پلو سے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، یہ بڑی لمبی اور دکھ بھری کہانی ہے، مختصر بتاتی ہوں۔ میرا نام سندری ہے، میں ممبئی شہر کے ایک سیٹھ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ یہ شخص تومان مجھے ایک مندر سے اغوا کر کے یہاں لایا ہے اور اب مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں انکار کرتی ہوں، مجھے روز رات کو بلا کر عذاب دیتا ہے۔ کفن پوش لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمران نے کہا، لیکن تم تو رات کو خود ہی یہ کہتی آ رہی تھی کہ تومان میں تیری باندھی ہوں، تو مجھے جو کہے گا میں ویسے ہی کروں گی، یہ کیا راز ہے؟ کفن پوش لڑکی نے آنسو بہا کر کہا، تومان جادوگر ہے، اس نے مجھ پر طلسم کیا ہے۔ میں طلسم کی وجہ سے ایسے الفاظ منہ سے نکالتی ہوں، لیکن جب وہ مجھ سے زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے تو میں چونک کر انکار کر دیتی ہوں۔ عمران نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، لیکن تم بغیر کچھ کھائے پیے اس قبر میں کیسے زندہ ہو؟ لڑکی نے تابوت کی طرف اشارہ کیا اور بولی، میرے تابوت میں وہ جو پتھر کی سراہی پڑی ہے، اس میں تومان جادوگر نے ایک خاص جڑی بوٹی کا رس گھول کر ڈال رکھا ہے۔ میں صبح شام اس کے 2 گھونٹ پی لیتی ہوں، جس سے نہ مجھے بھوک لگتی ہے نہ پیاس۔ عمران کا پیاس اور بھوک سے برا حال تھا۔ اس نے کہا، مجھے بھی سخت پیاس لگی ہے، کیا میں شربت کے 2 گھونٹ پی لوں؟ کفن پوش لڑکی سندری نے کہا، پی لو، اس سے تمہارے اندر طاقت آ جائے گی۔ عمران نے قبر میں اتر کر تابوت سے شربت کی سراہی نکالی اور اسے منہ لگا کر اس سے 2 گھونٹ پی لیے۔ اس کے پینے سے عمران کے جسم میں واقعی طاقت آ گئی، اس کی بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ اس نے سندری سے کہا، میں تمہیں ظالم تومان جادوگر کی قید سے نکال کر لے جاؤں گا، مگر میں خود اس جزیرے میں پھنس گیا ہوں، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آؤ میرے ساتھ، اس غار سے تو باہر نکلو، پھر کم از کم تمہیں اس قبر سے تو نجات مل جائے۔ کفن پوش لڑکی نے عمران کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا اور کہا، مجھ پر جو طلسم کیا گیا ہے اس کا اثر اس سرنگ میں چاروں طرف پھیلا ہے۔ میں نے جو ہی سرنگ سے باہر قدم رکھا میں عورت سے سام بن جاؤں گی۔ عمران نے چنچلا کر کہا، تم ممبئی شہر کی رہنے والی پڑھی لکھی لڑکی ہو کر ایسی دقیاں مصیبتیں مت کرو، تم پر کوئی جادو نہیں، تم پر صرف اس عیار تومان کی باتوں کا اثر ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میرے ساتھ چلو اس قید خانے سے باہر۔ کفن پوش لڑکی نے ہاتھ جوڑے اور بولی، بھگوان کے لیے مجھے باہر مت لے جاؤ، مجھے یہاں رہنے دو، تم نے مجھے قبر سے نکال دیا، تمہاری یہ مہربانی ہے، اب تم چلے جاؤ، میری خاطر اپنی جان مصیبت میں نہ ڈالو، تومان کو پتہ چل گیا تو تمہیں زندہ قبر میں دفن کر دے گا، اب تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ عمران اس بد نصیب مگر پڑھی لکھی لڑکی کو وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس نے لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ غار سے باہر نکلے۔ وہ جزیرے میں کسی دوسری جگہ چھپ جائیں گے، کسی جہاز کا انتظار کریں گے، جہاز آیا تو اس میں بیٹھ کر اس منحوس جزیرے سے بھاگ جائیں گے۔ مگر وہ لڑکی سندری نہ مانی، وہ انکار کرتی رہی اور عمران اسے پکڑ کر سرنگ سے باہر لے آیا۔ جو ہی لڑکی سرنگ سے باہر آئی وہ غائب ہو گئی۔ عمران بڑا حیران ہوا، لڑکی کہاں گئی؟
اب جو اس نے اپنی کلائی پر دیکھا تو اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک چھوٹا سانپ لپٹا تھا۔ اس سانپ کی آنکھیں کفن پوش لڑکی کی انسانی آنکھیں تھیں۔ عمران نے جلدی سے سانپ کو اپنی کلائی سے جھٹکا، اگرچہ اسے شیشناک ڈس چکا تھا اور شیشناک نے عمران سے کہا تھا کہ اب چاہے اسے زہریلے سے زہریلا سانپ کیوں نہ ڈس لے، اس پر اس کے زہر کا اثر نہ ہوگا، مگر پھر بھی اپنی کلائی کے ساتھ سانپ کو دیکھ کر عمران خوفزدہ ہو گیا۔ سبز چھوٹا سا سانپ عمران کی کلائی سے نیچے زمین پر گر پڑا۔ عمران کو کفن پوش لڑکی کی کمزور آواز سنائی دی، آہ میرے بھائی، تو نے مجھے گرا دیا، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے باہر نہ نکالو، دیکھ لو تومان کے جادو سے میں سانپ بن گئی، اب وہ ظالم تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، بھگوان کے لیے سمندر میں کود کر اپنی جان بچا لو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ عمران نے جھک کر سانپ کو دیکھا، سانپ کا منہ کھلا تھا، لڑکی کی آواز سانپ کے منہ سے آ رہی تھی۔ عمران کو یقین نہیں آتا تھا کہ ایک جیتی جاگتی لڑکی جادو کے زور سے سانپ بن گئی۔ اس نے چھوٹے سے سبز سانپ کو زمین سے اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور کہا، سندری کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ کفن پوش لڑکی نے کہا، ہاں جس طرح تم میری آواز سنتے ہو اس طرح میں بھی تمہاری آواز سن رہی ہوں۔ عمران بولا، تم فکر نہ کرو، میں اب تمہیں اپنے سے الگ نہیں کروں گا، جہاں بھی جاؤں گا تم میرے ساتھ جاؤ گی، اور اس ظالم تومان کو دل سے بھلا دو، اب اس کا ظلم تم پر حرام ہو گیا ہے، وہ اب تم پر کبھی ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ ابھی یہ الفاظ عمران کے منہ میں تھے کہ جزیرے کی زمین ہلنے لگی۔ سب سانپ نے گھبرا کر اپنی گردن اوپر اٹھائی اور کہا، تومان کو پتہ چل گیا ہے، وہ ادھر آ رہا ہے، بھگوان کے لیے میرے لیے تم اپنی جان خطرے میں نہ ڈالو، مجھے پھینک کر بھاگ جاؤ۔ عمران بولا، سندری میرا نام عمران ہے اور عمران لڑکیوں کا احترام کرتا ہے، جو لڑکی کسی ظلم کے پنجے میں پھنسی ہو اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، میں سچا مسلمان ہوں، اور ایک سچے مسلمان کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ عورتوں پر رحم کرے، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے عیسائی، چاہے مسلمان۔ جزیرے کی زمین یوں ہل رہی تھی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، چٹانیں دائیں بائیں جھول رہی تھی، درخت لہرا رہے تھے، اتنے پرانے مکان کی چھت پر سے تومان کی آواز بلند ہوئی، قبر کی لڑکی، تو نے بغاوت کر کے اپنی موت کو دعوت دی، اب میں تمہیں اور تمہارے مسلمان ساتھی کو زندہ نہ چھوڑوں گا۔ عمران نے جلدی سے کفن پوش لڑکی یعنی چھوٹے سے سبز سانپ کو اپنی جیب میں ڈالا اور سمندر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ سراہی کا شربتی کے اس کے جسم کی طاقت لوٹ آئی تھی، وہ پوری طاقت سے بھاگ رہا تھا، ساتھ ساتھ دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر بھاگ کر جائے گا کہاں، وہاں تو آگے سمندر ہی سمندر تھا، چٹانوں میں بھی اگر وہ کسی جگہ چھپ جائے تو تومان جادوگر ہے، وہ اسے بڑی آسانی سے اسی جگہ جلا کر بھسم کر دے گا۔ لیکن عمران کے دل میں خدا کی طاقت کا خیال بھی تھا، اس کے دل میں خدا کی محبت اور عقیدت پورے عروج پر تھی، اسے یقین تھا کہ اگر ذرا ہمت سے کام لے تو کفر اور طلسم کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے تو اللہ اسے ضرور فتح دلائے گا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بھوری چٹانوں کے درمیان آ گیا۔ اب اسے خیال آیا کہ کاش اس کے پاس تھوسونگ کی انگوٹھی ہوتی یا امبر کی دی ہوئی طاقت، کاش اس کے پاس لاش کی چوڑیاں ہی ہوتی، پھر وہ غائب ہو جاتا اور تومان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا۔ جزیرے میں زلزلہ آیا، زمین ہلنے لگی، لیکن عجیب بات تھی کہ عمران ابھی تک بھوچال کی وجہ سے زمین پر نہ گرا۔ اس سے عمران کا حوصلہ بلند ہو گیا، اسے یقین تھا کہ طلسم کافرانہ کی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے باوجود وہ یہ جانتا تھا کہ جادو اگر چل جائے تو انسان عارضی طور پر ہی صحیح لیکن بھاری مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ یہی سوچتے عمران بھاگتا جا رہا تھا، آگے اب سمندر تھا، اسے اپنے پیچھے تومان کی وحشتناک گرج سنائی دی۔ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تم میرے جزیرے پر ہو، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں وہاں ہلاک کر دوں گا، تم میری سندری کو اغوا کر کے نہیں لے جا سکتے، میں تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ عمران، اس بدبخت جادوگر تومان کو عمران کا نام بھی معلوم ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی عمران کے دل میں کمزوری آئی۔ جب انسان کے دل میں ذرا سا بھی شک پیدا ہو جائے تو اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور جب دل کمزور ہو جائے تو اس پر جادو ٹونے کا اثر فوراً ہوتا ہے۔ اس کے باوجود عمران نے ہمت نہیں ہاری، وہ بھاگتا چلا گیا۔ چٹانوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب سمندر کا ساحل آ گیا۔ کفن پوش لڑکی سانپ کی شکل میں عمران کی جیب میں تھی، سمندر کے کنارے جب وہ پہنچا تو پیچھے سے تومان جادوگر نے ایک بڑا سا پتھر جادو کے ذریعے عمران کی طرف پھینکا، پتھر کو آگ لگی تھی۔ عمران نے دل میں کلمہ شریف پڑھا، اسے چٹان میں غار دکھائی دیا، وہ جان بچانے کی خاطر اندر گھس گیا۔ غار میں جالے لٹکے تھے جو عمران کے منہ سے ٹکرائے، عمران انہیں تیزی سے ہٹاتا آگے بڑھ گیا۔ زمین اسی طرح بھوچال سے ہل رہی تھی اور تومان جادوگر کے غرانے کی آوازیں اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ پھر یہ آوازیں غار میں داخل ہوئیں اور عمران کو اپنے پیچھے آگ کے شعلے نظر آنے لگے جو اپنی زبانیں لہراتے ہوئے اسے نگلنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ تومان جادوگر کی گرجدار غصیلی آواز آئی، اب میں تم دونوں کو بھسم کر دوں گا، تم دونوں میرے طلسم کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ آگے غار بلند ہو گئی، سامنے دیوار آ گئی، عمران کو دہشت کے مارے پسینہ آ گیا۔ آگے دیوار تھی، پیچھے آگ کے شعلے تھے جو اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران سمجھ گیا اب موت اس کے سر پر کھڑی ہے، اب صرف خدا کی ذات ہی اسے بچا سکتی ہے۔ اس نے بلند آواز میں کلمہ شریف پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی عمران نے دیوار کے کونے میں ایک گول سوراخ دیکھا، اس کے اندر پتھر کا ایک زینہ نیچے اتر رہا تھا۔ عمران کو کچھ اور نہ سوجھا، وہ اس سوراخ میں گھس کر زینہ اترنے لگا۔ زینے پر تاریکی چھائی تھی، عمران کو کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور نیچے کیا ہوگا۔ پتھر کا زینہ ختم ہو گیا، اس کے پاؤں پانی میں پڑے، نیچے کوئی فرش تھا جس میں ٹخنوں تک پانی بھرا تھا۔ عمران پانی میں چھپ چھپ کرتا آگے چل رہا تھا، اتنی تاریکی اور گھپ اندھیرا تھا کہ عمران کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ وہ زمین کے اندر چٹانوں کی گہرائی میں کہیں چل رہا ہو۔
यहाँ जमीन नहीं हिल रही थी। इसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे तूमान के तिलिस्मी आग के शोले अब भी इसका पीछा नहीं कर रहे थे, मगर इमरान को ये पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जा रहा है और आगे कहाँ निकल जाएगा। कुछ भी हो, वो अपनी और मजलूम लड़की की जान बचाने में कामयाब हो गया। अचानक इसका चेहरा सामने दीवार से टकरा गया और वो गिरते गिरते बचा। इसने अंधेरे में टटोल कर देखा, आगे दीवार थी। वो एक बंद कमरे में कैद हो गया। इसे अपने पीछे सुराख पर भारी पत्थर के गिरने की आवाज आई। जहां से घुसकर वो नीचे उतरा था, तूमान ने भारी पत्थर गिराकर इस चट्टानी तहखाने के सुराख को बंद कर दिया। साथ ही ऊपर गार में तूमान की मकरूह आवाज सुनाई दी, ये तुम दोनों के लिए जिंदा कब्र बन जाएगी। अब ना तुम जिंदा रहोगे न सुंदरी, तुम बहुत जल्द मौत के मुंह में जाने वाले हो। मौत के लिए तैयार हो जाओ, इबरतनाक असियतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। और गार में देर तक तूमान की भयानक कह की आवाजें गूंजती रही। फिर ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर हो गई और गायब हो गई। इमरान ने जमीन पर बैठकर उधर पानी में हाथ मारा तो शायद कहीं और से सीढ़ी का रास्ता मिल जाए। फिर वो उठकर दीवारों को टटोलने लगा। ये पत्थर से काट कर बनाई गई दीवारें थी। चारों तरफ पत्थर की दीवारें थी। जहां पहले सुराखदार रास्ता था और सीना था, इमरान ने इस पर चढ़कर हाथ से टटोला तो सुराख भारी पत्थर से बंद था। ये पत्थर इतना बड़ा था कि इमरान इसे जिंदगी भर भी कोशिश करता तो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला सकता था। वो वहां सीढ़ियों के अंधेरे में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में किसी तरफ से पानी गिरने लगा है। इमरान ने जल्दी से उठकर पानी की आवाज की तरफ देखा और फिर हाथों से उस तरफ टटोला। पानी की एक छोटी सी नाली के जरिए पानी बड़ी ही तेजी से तहखाने में दाखिल हो रहा था। कब्र की बेटी। पत्थर के तहखाने में पानी भरने लगा। इसका मतलब था कि बहुत जल्द इमरान के सर से ऊपर तक पानी चला जाएगा और वो कफनपोश लड़की जो सांप के रूप में थी इमरान के साथ ही डूबकर मर जाएगी। इमरान घबरा गया, मगर इसने अपने होशो हवास न खोए। वो बराबर वहां से फरार होने का कोई रास्ता तलाश करता रहा। इसे अपनी जेब से ही कफनपोश लड़की की कमजोर आवाज सुनाई दी, इमरान इमरान। इमरान ने जेब से सांप निकालकर अपने हाथ में पकड़ा। कफनपोश लड़की सुंदरी ने कहा, इमरान मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो रहे हो। मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकूंगी। मेरी रूह मेरे मरने के बाद भी पछताती रहेगी। मुझे यही पछतावा रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। इमरान ने सटपटाकर कहा, इन बातों का ये वक्त नहीं, मुझे ये बताओ यहाँ से निकलने की कोई तदबीर है या नहीं। सांप लड़की ने कहा, काश मैं तुम्हें कोई तदबीर बता सकती, लेकिन मुझे इस चट्टानी जजीरे के बारे में कुछ मालूम नहीं। मैं पानी की आवाज सुन रही हूँ। ये पानी चट्टानों के अंदर ही अंदर से चला आ रहा है। ये समंदर का पानी है। कुछ देर के बाद तहखाना पानी से भर जाएगा और हम दोनों इस पे डूब के मर जाएंगे। काश मैं तुम्हें आवाज देकर ना बुलाती, इससे तो बेहतर था कि मैं कब्र में ही पड़ी रहती। इमरान ने गुस्से से कहा, ये बातें बंद करो, मुझे सोचने दो। इमरान ने सांप लड़की को अपनी जेब में डाला। एक बार फिर पथरीली दीवारों को अंधेरे में टटोलने लगा कि शायद कहीं बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन वो तो पत्थर की दीवारें थी। लगता था कि चट्टान को अंदर से तराश कर तहखाना बनाया गया है। वहां कोई दर्द भी न थी और न ही कोई पत्थर की ईंट लगी थी जिसे इमरान उखाड़ने की कोशिश करता। पानी पूरी रफ्तार और तेज आवाज के साथ तहखाने में गिर रहा था। तहखाने का पानी अब इमरान के घुटनों तक आ गया। इमरान अंधेरे में हाथ मारता इस नाली तक गया जिससे समंदर का पानी अंदर तहखाने में गिर रहा था। ये नाली इतनी ही चौड़ी थी कि इमरान अपना हाथ इस पर डाल सकता था और इसके अंदर खुद दाखिल नहीं हो सकता था। नाली भी पत्थर को काट कर बनाई गई थी और इतनी पक्की थी कि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती थी। इमरान घुटने घुटने तक पानी में कभी तहखाने की इस दीवार की तरफ जाता और कभी छड़ाप छड़ाप करता दूसरी दीवार की तरफ जाता। इसे जान बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पानी तेजी से तहखाने में भर रहा था। इमरान पत्थर की सीढ़ियों पर सबसे ऊपर वाले जीने पर आकर खड़ा हो गया। अंधेरे में इसे कुछ पता नहीं था कि पानी अब कौन से जीने तक पहुंचा है। वो चूंकि सबसे ऊपर वाले जीने के पत्थर पर खड़ा था, इसलिए अभी तक पानी इसके पैरों तक नहीं आया था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ठंडा ठंडा पानी इमरान के पांव को लगा तो यूं खौफ के मारे इसने पांव ऊपर उठा लिए जैसे सांप ने इसे छू लिया हो। क्या इमरान इस पत्थर के तहखाने से जिंदा निकल सका या नहीं, ये जानने के लिए सुनिए किस नंबर 2।